السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. چند ہی دن پہلے ایک سوسائڈ کیس ہوا ہمارے ملک کے مشہور سیاستدان جہانگیر ترین خان صاحب کے بھائی کا، عالمگیر ترین کا، جو ملتان سلطان کے جو ہے ہیڈ بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہ بزنس میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے سوسائڈ کیا. تو اس حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ نیوز پھیل رہی ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر، بہت باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ اصلاح کرنا ہوتا ہے، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک سیدھا راستہ دکھانا ہوتا ہے. سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں. دیکھیں، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ہمارا یہ جو دماغ ہے نا، یہی سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے. ہمارے خوشی کے لمحات کو بھی ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور ہمارے جو غم کے لمحات ہیں اس کو بھی ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے. ہمارا سونا جاگنا، تمام چیزوں کو جو ہے ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے. اور یہ خودکشی کرتے کیوں؟ جب مینٹل ایلنس ہو جاتی ہے، یعنی کہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں ہم، اور اینگزائٹی، غصہ کرتے ہیں، بار بار چڑچڑا پن ہو جاتا ہے طبیعت میں، ہر وقت اداس رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ انسان کو جو ہے وہ دوسروں سے خوف ہوتا ہے. جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے ان لوگوں سے خوف کرتا ہے. اور زندگی کے اندر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ زندگی کے اندر جو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، جو نشیب و فراز آتے ہیں، وہ ان کا مقابلہ کر سکے، اس میں جو ہے ان میں جو ہے وہ صبر کر سکے. اس کے علاوہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ یار مجھے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، پتہ نہیں میں نے یہ چھوٹی سی غلطی کر دی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا تو وجود ہی نہیں ہے، میں تو اب اس دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا. یعنی کہ بالکل اپنے آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. تب جو ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم ڈپریشن کی علامات کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی شخص میں دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ الگ رہنے لگا ہے، لوگوں سے الگ رہنے لگا ہے، وہ دوستوں کے پاس نہیں جاتا، وہ اکیلے رہنا پسند کرتا ہے. اور گھر کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر بھی وہ کوئی کونا ڈھونڈے گا جہاں پہ وہ جا کے بیٹھ جائے، سوتا رہے، اور ہر وقت جو ہے وہ خاموش رہے، اپنی بات کسی سے نہ کہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ احساس جرم اس کے اندر پیدا ہو، وہ کہے کہ میں ہی غلط ہوں، ہاں یہ میں نے ہی غلط کیا ہے، میں ہی غلط ہوں گا اس میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ نہ دوستوں سے ملے، نہ معاشرے کے لوگوں سے ملے. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، یہ علامات ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات، میڈیکیشن جو ہے وہ زیادہ ادویات کا استعمال بھی جو ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر اس کی چڑچڑا پن سے پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوسائڈ کرنے کا جو ہے وہ سوچ لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ جو سب سے بڑا یہاں پہ اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ علامات کسی کے اندر شو ہوں اور وہ شخص اپنے آپ سے لڑ رہا ہو، اپنے آپ کو کوس رہا ہو، تو کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میری سب سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی اس کے گرد کے لوگ ہوں، اس کے دوست احباب ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں، ان کے ریلیٹیوز ہوں، ان کے پیرنٹس ہوں، سب کو چاہیے کہ اسے حوصلہ دیں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے ساتھ، اور اس لیول پر اسے نصیحتیں نہ کریں. نہیں، آپ نے کبھی یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ کیا تھا تو اس سے یہ ہوا، آپ تو کچھ کر نہیں سکتے، آپ نے یہ بہت غلط کر دیا، اب تو آپ کو جینے کا حق ہی نہیں. خدا رہا کبھی ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں. وہ پہلے ہی بڑے مایوس ہوتے ہیں اپنے آپ کو، پھر آپ یہ باتیں کریں گے تو پھر تو نہیں. ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کو حوصلہ دیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ پھر جو ان کو دوستوں کے ساتھ ان کو لے جائیں، کمپنی میں مختلف پروگرامز میں لے جائیں، سیر و تفریح کے لیے لے جائیں، تاکہ وہ مینٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا خوشحال ہو جائیں. اس کے علاوہ اس کو جو ہے پھر جو سوشل ہے، اس کا جو سوشل نیٹ ورک ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کنیکٹڈ رکھیں. اور لاسٹ میں یہ جو اسپیشلسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں،
ان کے پاس اس کو لے جائیں، ان کا جو ہے وہ وہاں پہ پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں، تب جو ہے وہ اس چیز سے بچا جا سکتا ہے۔